اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمائی تعزیت، قلوب کو ملی ڈھارس۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ خود احتسابی، سال گزشتہ میں کیا کھویا کیا پایا۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت و تیاریاں۔ ایڈریس نوٹ کیجئے، بلال اسٹیڈیم، کوئٹہ روڈ، ڈیرہ لیار، بلوچستان۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ سے ملاقات، انہیں مدنی مذاکرے کی دی دعوت۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جب ملتی کسی کی بیماری، آزاری و انتقال وغیرہ کی خبر، آپ کا مبارک انداز دیکھا ہے کہ آپ دعا فرماتے ہیں۔ تعزیت کی مدنی خبر و مدنی پھول آپ کو دکھاتے ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی ندیم، شکیل و عقیل اتاری کی والدہ کے انتقال پر باپا جان نے ان سے غمخواری فرمائی، صبر و حوصلے کا ذہن دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے مبلغین دعوت اسلامی شکیل اتاری، ندیم اتاری اور عقیل اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی نے آپ کی امی جان کے انتقال پر ملال کی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالی امی جان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے۔ اللہ تعالی ان کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ جگمگ کر دے۔ مرحومہ کی قبر پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنائے، تا حد نظر وسیع کرے۔ آپ کو اور مرحومہ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت کرے۔ تمام گھر والوں کو میرا سلام اور میری طرف سے تعزیت کا پیغام اور صبر کا پیام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1435 سن ہجری گزرا اور اب آئے گا 1436 سن ہجری۔ گزشتہ سال کیسا رہا اور آئندہ سال میں کیا ارادہ و عزم ہے، بے حد اہم و فکر انگیز موضوع پر اپنے مدنی پھولوں سے نوازا نگران شورا نے گزشتہ روز مدنی مکالمے میں بعنوان خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ آیا اس سال کو رخصت کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں
اس وقت تک زندہ رہتے ہیں. یعنی یوں تو کہنے کو 1435 سن ہجری ہے، ورنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمیں اب تک کی زندگی کا احتساب کر لینا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لیجئے. اور میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا، اور کل حساب ہے مگر عمل کا نہیں. ہم جاننا چاہیں گے وہ کیا احساسات تھے، وہ کون سی باتیں تھیں جو اس طرف آپ کو لے کے گئیں، اور وہ یہ احساس جاگزیں کرنے میں کیا آج ہمارے دل میں وہ ان میں سے کوئی ایسی مفید بات ہو کہ جو وہ درد، وہ ذہن، وہ سوچ ہمارے اندر بھی بیدار کرنے میں، متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت فاسٹ لائف گزارنے والوں میں اب آ چکے ہیں، اور شاید اس کو فخر بھی، یعنی زندگی جو ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں. یعنی پہلے ہمارے اتنے کانٹیکٹس نہیں تھے، پہلے ہماری اتنی پی آر نہیں تھی، پبلک ریلیشنز ہمارے اتنے نہیں تھے، ہماری مصروفیت اتنی زیادہ نہیں تھی. یعنی انسان جب گھر آتا تھا تو پھر بہت مشکل کو اکا دکا شخص سے رابطہ میں کامیاب ہو جاتا تھا. اگر ہم ٹیلی فون کی جب دنیا ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اگر ہم اس وقت کی بھی بات کریں تو اس وقت بھی یہی ہے کہ جس کو ملنا تھا وہ گھر آتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ٹیلی فون موبائل آیا. اب وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انکمنگ پہ بھی پیسے تھے، آؤٹ گوئنگ پہ بھی پیسے تھے. صحیح ہے، پھوک پھوک کے استعمال کرتے ہیں. ہاں، تو بڑا مہنگا تھا موبائل فون. پھر آہستہ 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 یہ اتنا فاسٹ ہوا. پھر اسمارٹ فون آئے، پھر اس کے سافٹ ویئر آئے، اپلیکیشنز آئیں. اب اس کے بعد انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہوا. پہلے ایک وقت تھا کہ ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا. اب وقت نہ رہا کہ میں خود سوچوں. ٹھیک، جو میں یہ جو تمہید باندھ رہا تھا، باندھ رہے تھے، آپ ادھر ہی لے کر آ رہے وہ ادھر لے کے میں کچھ سوچوں کہ میں ہے کیا. جو سوچنے کا وقت تھا نا وہ بھی چلا گیا. یعنی فیملی وہی تھی. صحیح ہے. جو نمازی تھے وہ 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، 5 ٹائم نماز ہی فرض تھی، یا دیگر جو چند نوافل وغیرہ پڑھ لیے. جو عموماً عبادت کے جو نارمل پبلکلی جو عوامی طور پہ جو معمولات تھے وہ تھے. بقیہ ٹائم تھا واقعی بہت سارا ٹائم آدمی کا بچ جاتا تھا. 1 گھنٹے میں اگر ایک گناہ کیا تو گویا کہ 1 سال کے اندر 8,500 گناہ کم از کم. یہ تو نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے آئے نہیں ہے، جس کے آئے. ایک فرضی کیلکولیشن دے رہا ہوں میں آپ کو. 8,500 گناہ 1 سال کا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دیا جائے کہ اس کو پڑھو، تو اپنے رب کے حضور 8,500 گناہوں کو بندہ کیسے پڑھے گا؟ اسلام کے اندر سب کچھ ہے. آپ کو دین تھوڑی آئے گا. صحیح، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے. آپ کو نیا دین آنا نہیں ہے. ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حوالے سے اسلام کی شرعی طور پر جو رہنمائی ہے یہ ہمارے لیے موجود ہے. کیا جو کما حقہ ایفرٹس کرنی چاہیے تھی، کوششیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے کی؟ اگر آپ غور کریں ودین 30 منٹس اسپین سے آپ کے سلسلے کا آپ کو پریکٹیکل رسپونڈ ملا ہے کہ ایک شخص اپنے ڈیلی 12 سے 15 گھنٹے کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر آپ سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں اپنے 12 سے 15 گھنٹے کیسے گزاروں. ایڈریس نوٹ کرا دیا، دوہرائے دیتے ہیں کہ بلال اسٹیڈیم، کوئٹہ روڈ، ڈیرہ الیار، بلوچستان، پاکستان میں ہوگا مدنی مذاکرہ اجتماع، جس میں انشاءاللہ عز و جل ایک کثیر تعداد میں عاشقان رسول شرکت فرمائیں گے، جبکہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کا سلسلہ ہوگا. کچھ تیاریوں کی جانب ڈالتے ہیں ایک نظر. یہ ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے تحفہ ہے. حضرت صاحب انشاءاللہ اس میں جو ہے بذریعہ اسکرین خطاب فرمائیں گے، دوسرے بہیں گے میں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. اور انشاءاللہ 25 اکتوبر کو بعد میں بعد عشاء بلال منی اسٹیڈیم میں جو ہے تمام ہمارے صحافی برادری وہاں پہ شریک ہوں گے اور اس اجتماع میں شرکت کریں گے. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور ڈیرہ الیار کے عوام کو، اور خصوص آپ نے جو میرے ادارے میں کام کرنے لوگوں کو
दावत देता हूँ कि इंशाअल्लाह 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बड़ा अजीम शान वहाँ इज्तिमा हो रहा है, और इंशाअल्लाह डेरा अल यार में बिलाल स्टेडियम में आप दोस्तों को दिल की गहराइयों से दावत है, बिली अपना टाइम निकाल के और हर हाल में इसमें पहुँचने की कोशिश करें कि किस्मत से हमारे शहर में ऐसा कोई इज्तिमा हो रहा है, और जो लोग दीन से दूर हैं तो ये इनके लिए एक अच्छा ज़रिया है इसमें शिरकत करने का। खुशी हुई कि मदनी मुज़ाकरात 25 तारीख को यहाँ डेरा अल यार बिलाल स्टेडियम में हो रही है। यानी मैं अपनी तरफ से डेरा अल यार के पसगिरदा आवाम और सबको यही गुजारिश करता हूँ कि इस मुज़ाकरात में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। हमारी भी नीयत, हमारे इरादे यही हैं कि मैं अपने भाइयों, अपने बेटों सब के साथ इंशाअल्लाह ताला इस मदनी मुज़ाकरा में शामिल होंगे और इसमें भरपूर तावन करेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मदनी मुज़ाकरा वगैरह इस शहर में, इस इलाके में होते रहेंगे। इंशाअल्लाह 25 अक्टूबर 2014 बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत हो जाएंगे अपने स्टाफ के साथ। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकने शूरा हाजी अमीन अत्तारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाय साहब, ये इरशाद लब्बैक। हाय साहब, ये इरशाद फरमाइए कि अभी आप डेरा अल यार में ही हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल मैं अभी डेरा अल यार बलूचिस्तान में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, एक तादाद में इस्लामी भाइयों ने शिरकत की नियतें भी की हैं। आप तैयारियों को किस तरह से देख रहे हैं, और मदनी काफिलों में इस्लामी भाई जो सफ़र करेंगे इस हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन को आप क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पे तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सुभान अल्लाह। और इस्लामी भाइयों में एक जज्बा है, खुशी की लहर है। और इस्लामी भाई हमारे जो ना मैं कल से यहाँ हाजिर हूँ, इस्लामी हमारे बहुत खुश हैं, यहाँ के इंतजामात भी और इस्लामी आगे बढ़ बढ़ के खुद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेरा अल यार उसके अतराफ से, क्योंकि ये पूरे बलूचिस्तान का नहीं है, ये सिर्फ 2 काबीना का हमारा मदनी मुज़ाकरा है, हिजाजी काबीना और फैजी काबीना। हिजाजी तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा है जी जी। तो ये डेरा अल यार से लेके सिब्बी तक की जो हमारी पट्टी है, इसका ये मदनी मुज़ाकरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे जिम्मेदारान मदनी काफिलों को सफर करवाने और 63 दिन के मदनी तरबियती कोर्स के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो मुझे इस्लामी भाई ने अहदाफ दिए हैं कारकर्दगी वगैरह के बारे में, तो इसमें ये कि हमारी 26 मदनी काफिले 1 माह की तैयारी की कोशिश जारी है। अल्लाह ने चाहा तो हम ये कि इस मदनी मुज़ाकरे के इज्तिमा से, ये हमारा हदफ है और कोशिश भी जारी है कि कम अज कम 26 काफिले हम सफर करवाएं। और इसके साथ साथ 2 दर्जे 63 दिन के जो मदनी तरबियती कोर्स के होते हैं, ये भी तैयार करने की कोशिश जारी है। और 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कसीर इस्लामी भाई इस मदनी मुज़ाकरे से मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब, दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी काफिलों की तैयारियां हैं डेरा अल यार बलूचिस्तान पाकिस्तान में भरपूर अंदाज से जारी। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। IDPs की मदनी खबर शामिल करते हैं, जहां लाखों लाख लोग अपने घरों से दूर हैं, खेमा बस्तियों, कैंपसेस और स्कूल्स में रिहाइश पजीर हैं। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन भी इनके इस दर्द में इनकी ढारस बंधा रहे हैं। मदनी हल्का और इस्लामी भाइयों ने इस मौके पर अपने अज़्म का इजहार किया। मुलाज़ा कीजिए। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी। फिर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खैबर में ये तरबियती कोर्स हमारा हो रहा है 63 दिन का। इसमें वो आशिकाने रसूल जो है वो जमा हो रहे हैं, जो शिमाली वज़ीरिस्तान से हिजरत करके यहाँ आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन इनके साथ इनमें हमारा मदनी काम करने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं, क्योंकि दावत इस्लामी इनमें मदनी काम भी कर रही है, इनकी खिदमत की भी कोशिश कर रही है। और जब खिदमत करती है तो दीन भी सीखना सिखाना हमारी दावत इस्लामी का एक बुनियादी काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने तरबियती कोर्स 63 दिन का रखा है। ये आशिकाने रसूल जो हैं ये तरबियती कोर्स में पहुँच चुके हैं। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी।
خلاف جنگ جاری رہے، بد خلاف جنگ جاری رہے، بد خلاف جنگ جاری رہے، شیطان خلاف جنگ جاری رہے، شیطان خلاف جنگ جاری رہے، شیطان خلاف جنگ جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ فل مدینہ فل مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے دعوت پر میں ڈیرہ اسماعیل خان فیضانی مدینہ میں آیا ہوں، اس لیے کہ یہاں نماز غسل کے واجب اور سنت اور فرض کی تربیت ہے۔ میں دعوت اسلامی سے بہت خوش ہوں، ہم ہر جمعہ کو ہم کو راشن بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرتے ہیں کہ اس کو برکت عطا فرمائے۔ محرم الحرام 1436 سنہ ہجری آنے والا ہے، برکتوں کا ماہ مبارک ہے یہ۔ اس ضمن میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے گزشتہ دنوں ساؤتھ افریقہ میں مدنی پھول دیے۔ سنیے اور لکھیے، رکیے، عام بھی کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اسلامی سال مبارک ہو۔ جی ہاں، محرم الحرام جب بھی آتا ہے، نیا اسلامی سال ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک اور بڑی یادیں ہیں اس مہینے سے۔ آئیے اس مہینے سے متعلق چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ عز و جل سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشورے کی آمد ہے، تیاری کر لیجئے، اپنے گھر والوں پر کشادگی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے خوب اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے، پیٹ بھر کر اس دن ہم نے کھلانا ہے انشاءاللہ۔ اس دن جو اپنے گھر والوں کو اس طرح ان کی خدمت کرتا ہے، پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب کا پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب، بڑا ہی مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عاشورہ کے دن غسل بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو عاشورہ کے دن سرما بھی آنکھوں میں لگانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ان مدنی پھولوں کو آپ یاد بھی رکھیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مدنی پھول آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان میں گزشتہ دنوں اٹلی کے رہائش پذیر ندیم عطاری کے کزن کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، جن سے اٹلی میں نگران کابینہ نے تعزیت فرمائی، دل جوئی کی، دعائے مغفرت کی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ عرب شریف میں ہونے والا مدنی کورس ملاحظہ کیجئے۔ اسلامی بھائی قفل مدینہ لگانے کی جہاں عملی مشق کر رہے ہیں اور بہت کچھ فرض علوم کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ مدنی حلقہ سلسلہ ہوا UK میں، وہاں فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے گئے۔ یورپ میں بھی اتارا کاٹ اور دیگر مہلک بیماریوں کے لیے تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم، دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے۔
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا قاری محمد سلیم عطاری نے گزشتہ دنوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں سنتوں برے اجتماع میں بیان فرمایا۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ PFUJ کے صدر اور معروف صحافی افضل بٹ سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے پریس کلب میں انہیں مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر صدر نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ پاکستان کے اور دنیا بھر کے آپ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں تو اس میں مدنی چینل بالکل آپ کو اپنی الگ شناخت و پہچان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ عام طور پر کنسیپٹ یہ ہے کہ عورت کو اشتہار کے طور پر استعمال کیے بغیر الیکٹرانک میڈیا نہیں چل سکتا۔ اسی پر بیس کرتے ہیں پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ مدنی چینل نے کوئی ایسا عورتوں کو اشتہار کے طور پر پیش کیے بغیر 6 سال سے مدنی چینل جس طرح انداز میں چلایا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ مدنی چینل ایک سوشل چینل بھی ہے جو آپ کو روزمرہ کے معمولات بھی بتاتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے ملنا کس طرح چاہیے، آپ کو اخلاق کے ساتھ ایک طرح سے پیش کیسے آنا چاہیے، آپ کو برائیوں سے کس طرح بچنا چاہیے، جو آپ کو اسلام بھی بتاتا ہے، دین بھی بتاتا ہے، دنیا بھی بتاتا ہے، فیملی بتاتا ہے، آپ کا محلے کا رول بتاتا ہے، آپ کے شہر کا رول بتاتا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اتنی جہتوں سے شاید کوئی اور چینل کام نہیں کر رہا، جس پر میں مدنی چینل کو دعوت اسلامی کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت الیاس قادری صاحب نے یہ جو شمع روشن کی تھی، یہ کراچی میں انہوں نے روشن کی تھی، اب اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور یقینی طور پر اس کے پیچھے ان کا اخلاص بنیادی چیز ہے۔ پیرنٹس مینجمنٹ میٹنگ دارالمدینہ راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہوئی، جس میں سرپرست اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ انہیں تعلیمی اور اخلاقی کارکردگی دارالمدینہ سے آگاہ کیا گیا۔ دارالمدینہ راولپنڈی کی جانب چلتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عشاء کی نماز رات 7:45 بجے ادا کی جائے گی۔ دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجئے۔ آج کی فکر مدینہ بھی فرما لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا